بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے موجودہ دور میں نکاح کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب نے جو آسان قابل عمل راستہ بتایا جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا وہ ہم کو ناگوار لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ شیخ ابن عباس فرماتے ہیں شریعت میں ازدواجی زندگی کی بنیاد کثیر الزوجگی ہے، یعنی مردوں کا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو ان پر جبر و ظلم نہیں کرتا، یعنی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کثیر الزوج سے نفرت کی اور اس کے خلاف کہا تو وہ مرتد و کافر ہے، چونکہ اس نے اللہ کے احکام سے نفرت کی۔ اگر کسی نے اللہ کے احکام کیے ہوئے کو برا سمجھا تو وہ مرتد ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 9۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ موجودہ دور میں مردوں نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کر کے ان کو اپنے سرپرستی میں لینا چھوڑ دیا، اور خواتین نے شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے کو اپنی عزت اور خاندانی وقار کے خلاف سمجھا۔ آئیے ہم صحابیات کی ازدواجی زندگی میں دیکھیں، کیا کسی صحابیہ نے کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے کو خاندانی عزت و وقار کے خلاف سمجھا؟ آپ کو کئی ایک مثالیں مل جائیں گی۔ سب سے پہلے میں مثال ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجت میں دیا، جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے نکاح میں خواتین بھی تھے۔ دوسری مثال سیدہ سکینہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑنواسی۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عبداللہ بن حسن سے، دوسرا نکاح ہوا تھا مصعب بن زبیر بن عوام سے، اور تیسرا نکاح ہوا تھا ازبغ بن عبدالعزیز سے، اور چوتھا نکاح ہوا تھا زید بن عمرو سے۔ تیسری مثال حضرت ام کلثوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی نواسی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سب سے آخری اولاد۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب سے، اور دوسرا ہوا تھا عون بن جعفر، تیسرا ہوا تھا محمد بن جعفر، چوتھا ہوا تھا عبداللہ بن جعفر۔ چوتھی مثال سیدہ امامہ بن ابو العاص یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی، یعنی حضرت زینب کی بیٹی۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت علی خالو ہوتے تھے، مگر جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ ان کے نکاح میں آئی۔ حضرت امامہ کا دوسرا نکاح ہوا تھا مغیرہ بن نوفل۔ حضرت امامہ حضرت علی کی زوجیت میں 30 سال رہیں، اور جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو حضرت علی نے اپنی بیوی کو مشورہ ہوا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم میرے چچا زاد بھائی مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا۔ تو عدت کے بعد حضرت امامہ نے حضرت مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لیا۔ پانچویں مثال ام حرام، حضرت انس بن مالک کی خالہ۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عمرو بن قیس سے، اور دوسرا نکاح ہوا تھا عبادہ بن صامت سے۔ چھٹویں مثال حضرت اسماء بنت عمیس، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر طیار کی بیوی ہیں اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ کی سوتیلی بہن۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر طیار سے، دوسرا نکاح ہوا حضرت ابو بکر سے، تیسرا نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ساتویں مثال ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کی خالہ ہوتی ہیں اور حضرت انس بن مالک کی والدہ۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا مالک بن نصر سے، اور دوسرا نکاح ہوا تھا حضرت طلحہ سے۔ آٹھویں مثال حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ کی بہن۔ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت حارث بن حرب بن امیہ، اور دوسرا نکاح عوام بن خویلد یعنی حضرت خدیجہ کے بھائی۔ نویں مثال حضرت عاتقہ بن زید، یہ حضرت عمر بن خطاب کی چچا زاد بہن ہیں۔
ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت زید بن خطاب سے، دوسرا نکاح ہوا تھا عبداللہ بن ابو بکر سے، تیسرا نکاح ہوا حضرت عمر بن خطاب سے، چوتھا نکاح ہوا تھا زبیر بن عوام سے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک پانچواں نکاح بھی ہوا تھا حضرت حسین بن علی سے۔ یہ حسین بن علی حضرت عاتقہ سے 20 سال چھوٹے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے حضرت عاتقہ سے نکاح کیا تھا۔ صحابیات کی سیرت میں ایسی کوئی صحابیہ نہیں ملیں گی جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد تنہا زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہو، یا کسی شادی شدہ مرد کی زوجیت میں آنے کو عزت و وقار کی منافی سمجھا ہو۔ نکاح میں رہنے سے عورت کو عزت و وقار کی زندگی ملتی ہے، سماج میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور خدا نے اس کی قسمت میں جو اولاد لکھ رکھی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔